الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اسلام کو اللہ پاک نے درخت سے تشبیہ دی ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اسلام ایک پودے کی طرح ہے۔ پودا ایک ایسی مثال ہے جو دنیا کے ہر خطے میں، انسانوں کے ہر دور میں پایا جاتا ہے۔ کوئی یونیک، کوئی اینٹیک، کوئی مشکل، کوئی ریئر مثال نہیں ہے کہ اس کو کچھ لوگ سمجھیں کچھ نہ سمجھیں۔ زمین کا شاید کوئی خطہ اور انسانوں کا شاید کوئی زمانہ ہو جس میں پودا نہ پایا جاتا۔ پودے میں چار چیزیں اہم ہوتی ہیں: جڑ، تنا، پتے اور جڑ، تنا، شاخیں اور پھل۔ یہ چار چیزیں پودے میں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ پھلدار پودے اگر دیکھے جائیں تو یہ چار چیزیں بڑی ہیں: یہ جڑ ہے، یا تنا ہے، یا شاخیں ہیں، یا پھل ہے۔ اگر اس تشبیہ کو کھولا جائے تو اسلام کے پودے کی جڑ عقائد ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ اسلام کے پودے کی جڑ ہے۔ جڑ خشک ہو جائے تو پودے کا وجود ہی قائم نہیں رہتا۔ اس لیے ہر آدمی کو روز کی بنیاد پر اپنے ایمان مفصل کی تجدید کرنی چاہیے کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے، ذات و صفات کے ساتھ، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ۔ ایک ہے یاد کر لینا، ایک ہے اس کے اندر اتارنا، ایک ہے نسخے کو یاد کر لینا، ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے، اور ایک ہے نسخہ لے کر بر وقت استعمال کرنا، صبح دوپہر شام۔ تو نسخے کے یاد کرنے سے شفا کی کوئی وعدہ نہیں ہے۔ نسخے کو تعویذ بنا کر گلے پہ باندھنے میں یا بازو کے باندھنے پہ بھی شفا کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ ہے کہ اس نسخے کو بر وقت احتیاط کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، وقت کی پابندی کرتے ہوئے استعمال کیا جائے تو اللہ چاہے تو شفا کے امکان پیدا ہو جاتے۔ تو اسلام کے پودے کی جڑ عقائد ہیں۔ فرشتے میرے ساتھ ہیں، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کتابیں برحق ہیں، قرآن، یہ موٹے موٹے عقائد ہیں۔ اس کو روزانہ عمل کی میزان پہ سامنے رکھ کر اپنے آپ کو پرکھنا کہ مجھے کس پر ایمان ہے۔ دوسرا ہے پودے کا تنا۔ تو اسلام کے پودے کا تنا جو جڑ کے بعد نکلتا ہے وہ عبادات ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کا نمائندہ تنا نماز ہے۔ حج ہر ایک پہ نہیں، زکوٰۃ ہر ایک پہ نہیں، جہاد ہر ایک پہ نہیں، روزہ بھی ہر ایک پہ نہیں ہے۔ نابالغ پہ روزہ نہیں ہے، مجنون پہ روزہ نہیں ہے، قیدی پہ روزہ نہیں ہے، مسافر پہ روزہ نہیں ہے، فاقہ مست پہ روزہ نہیں ہے، شیخ کبیر پہ روزہ نہیں ہے، دائم المریض پہ روزہ نہیں ہے، ان لوگوں پہ روزہ نہیں ہے۔ غریب پہ حج نہیں ہے، خائف پہ حج نہیں ہے، مکمل شرائط پہ دسترس نہ رکھنے والے پہ حج نہیں ہے، غیر محرم کے ساتھ حج نہیں ہے، تو حج بھی ہر ایک پہ نہیں۔ ہینڈ ٹو ماؤتھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، غریب ماز پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مقروض پہ زکوٰۃ نہیں ہے، فاقہ مست پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مسافر، یہ زکوٰۃ بھی ہر ایک پہ نہیں ہے۔ معذور پہ جہاد نہیں، کمزور پہ جہاد نہیں، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والے پہ جہاد کوئی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اوپر نیچے، لیکن نماز، تو اسلام کے پودے کا تنا نماز ہے، یعنی عبادات ہیں۔ نماز عبادات کا امام ہے۔ اس کی بھی روز نظر رکھنی چاہیے کہ تنا کمزور نہ ہو، چونکہ تنے نے شاخوں کو سہارا دینا ہے اور شاخوں نے پتوں کو جنم دینا ہے، پھولوں کو جنم دینا ہے، پھلوں کو جنم دینا ہے۔ نماز کو روزانہ کی بنا پہ بہتر سے بہترین بنانا، مشق کرنا، کوشش کرنا، یہ صحابہ کا عام اسوہ تھا۔ صحابہ، اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ ہر آنے والی نماز گزری نماز سے بہتر ہو، دھیان کے اعتبار سے، رکوع، قیام، سجود کے اعتبار سے، حرکات و سکنات کے اعتبار سے، کیفیات و احساسات کے اعتبار سے، ہر آنے والی نماز گزری نماز سے بہتر ہو۔ یہ عبادات کے اسلام کے پودے کا تنا ہے، اس پہ اسلام کھڑا ہوتا ہے۔ اور تیسرا پودے کی شاخیں ہوتی ہیں۔ پودے کی شاخیں متوازن ہوتی ہیں۔ دنیا کا کوئی پودا ایسا نہیں ہے جس کی شاخیں متوازن نہ ہوں، ساری شاخیں ایک طرف ہوں۔ اور دنیا کا پودا کوئی ایسا نہیں جس کی شاخوں میں لچک نہ ہو، فلیکسبلٹی نہ ہو، جھول نہ ہو۔ پودوں میں شاخیں کے اندر لچک جو ہوتی ہے یہ آندھیوں کو، طاقت کو توڑ دیتی ہے۔ آندھیاں منہ زوروں کے چلتی ہیں تو شاخیں اوپر نیچے کر کے اس کی ساری طاقت کو بکھیر دیتی ہیں۔ تو اسلام کے پودے کی شاخیں معاملات ہیں: آمد اور خرچ، میں کماتا کہاں سے ہوں اور خرچ کہاں کرتا ہوں۔ ان دو چیزوں کا کڑا احتساب اس کو معاملات کہتے ہیں۔
ہمارے ہاں دینداروں میں اللہ کا شکر ہے آمد پہ نظر ہوتی ہے لیکن خرچ پہ نظر کوئی نہیں ہوتی۔ میں جو چیز لے رہا ہوں یہ ضروریات سے لے رہا ہوں، فضولیات سے لے رہا ہوں، تعیشات سے لے رہا ہوں، یا بدلتے فیشنوں سے متاثر ہو کر لے رہا ہوں، کمپٹیشن کی وجہ سے لے رہا ہوں، کیوں لے رہا ہوں؟ تو خرچ اور آمد، جس کا خرچ مسنون نہیں اس کی آمد دیر تک حلال پہ نہیں رہ سکتی۔ ہم انفاق کیوں نہیں کرتے، ایثار کیوں نہیں کرتے، صدقہ خیرات کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ ہم خرچ کے حوالے سے شریعت کی پابندیوں کے قائل نہیں ہیں۔ جہاں دیکھیں نئی صورت میں چل بیٹھے یہی لیں گے، یہ نیا موبائل آ گیا، نئی گاڑی آ گیا، نیا فلاں آ گیا، نیا، یہ نئے کے چکر میں فیشن زدہ آدمی اسراف سے بچ نہیں سکتا۔ تو اسلام کے پودے کی شاخ آمد اور خرچ ہے، کمانے میں احتیاط، خرچ کرنے میں احتیاط۔ اور چوتھا ہے اسلام کے پودے کا پھل۔ اب آپ دیکھیں جڑ ہو یا تنا ہو یا شاخیں ہوں، ان پہ نظر نہیں ہوتی، ہر آدمی کی نظر پھلوں پہ ہوتی ہے۔ جب بور آ جاتے ہیں، پھل آ جاتے ہیں تو مالی کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ عام دنوں میں گوڈی، سپرے، کھاد، موٹی موٹی نگہداشت ہوتی ہے، لیکن جب باغوں میں بور آ جاتا ہے، شاخوں پہ پھل آ جاتے ہیں تو پھر پرندوں کا وجود بھی بوجھ لگتا ہے کہ ضرورت میں ہری شاخوں سے جھولے باندھے۔ ایسے موسم میں تو اشجار پہ پھل لگتا ہے، جانور کو روکے گا، پرندوں کو روکے گا، بچوں کو روکے گا۔ بور آ گیا، چونکہ بور مقصود ہے، پھل مطلوب ہیں۔ ایک پودے کے پھل کڑوے ہوں، اب اس کی شاخوں کی تعریف کریں، تنے کی تعریف کریں، جڑ کی تعریف کریں، چھاؤں کی تعریف کریں، خوبصورتی کی تعریف کریں۔ پودا پھلدار ہو تو کوئی بھی اپنے صحن چمن میں اس کو لگانے کو تیار نہیں۔ پودے کی پاپولیرٹی، خوبصورتی پھلوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسلام کے پھل معاشرت ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ۔ ہم جو غیر کی تعریف کرتے ہیں، امریکہ کو جانے والے، واپس کینیڈا سے آنے والے، رشیا سے آنے والے، یو کے سے آنے والے تعریف کرتے ہیں تو ان کے عقائد کی نہیں کرتے، نہ ان کے عبادات کی کرتے ہیں، نہ ان کی کمائی کے حلال اور حرام کے خرچ کی کرتے ہیں۔ تعریف جب بھی کرتے ہیں ان کی معاشرت کی کرتے ہیں، انسانوں کا خیال رکھتے ہیں، انسانوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ گاڑی پہ جا رہے ہیں، وہ کہے گا تم کراس کر لو، وہ کہے گا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو معاشرت اسلام کے پودے کا پھل ہے۔ اسی پھل سے پودا لگایا جاتا ہے کہ یہ مجھے 500 پودا دے دو، 1000 پودا دے دو، چونکہ پھل زیادہ ہے، کण زیادہ ہے۔ اور پھل اگر کڑوے ہوں، پھل اگر پھیکے ہوں، پھل اگر خشک ہوں، پھل اگر بے ذائقہ ہوں، تو آپ 1000 تنے کی، شاخوں کی، جڑوں کی تعریف کریں، فائدہ کوئی نہیں لگائے گا۔ تو گزشتہ 3-4 جمعوں سے میں عرض کر رہا تھا کہ معاشرت پہ ہم خیال رکھیں، چونکہ معاشرت اسلام کی کریم ہے، پیک ہے، معاشرت اسلام کا پھل ہے، ثمر ہے، اسی سے اسلام پھیلے گا۔ ہمارے معاشرے میں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، قادیانی بھی رہتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ہندو کو مسلمان ہوتے نہیں سنا، قادیانیوں کو مسلمان ہوتے نہیں سنا۔ وجہ اس کی، وہ کہتے تمہاری معاشرت کیسی ہے۔ ایک سیکنڈ لگا مسلمان تاجروں سے کہ جب بھی تاجر آتے ہیں بازار میں تو سب سے پہلے میرے پاس آتے، تمہارے پاس کیوں نہیں جاتے؟ رش میرے پاس کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ تمہاری معاشرت ٹھیک نہیں ہے، لین دین ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ جڑ، تنا، شاخیں ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اگر پھل میٹھا نہ ہوتا۔ اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہمارے پھل کڑوے ہیں، اور اس کی وجہ سے غیر اسلام کے پودے کو اپنے صحن چمن میں، دل کے آنگن میں لگانے کو تیار کوئی نہیں، بلکہ ان کے پودوں کی تعریف کرتے ہیں، پھلوں کے بڑے خوش اخلاق ہیں، بڑے معاملہ فہم ہیں، بڑے رحم دل ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہمارے پھل کی تعریف کوئی نہیں کرتا۔ چونکہ ہم تو حسن اخلاق، حسن معاشرت، تو میں نے گزارش کی تھی کہ ہماری معاشرت کا سب سے حقدار والدین ہیں، اس لیے کہ عدم سے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے۔ والدین کو اور کوئی احسان نہ ہو، ہمارے وجود کی تخلیق کے لیے خالق کائنات نے جس رشتے کا انتخاب کیا وہ رشتہ والدین ہے۔ والدین کے بعد معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار بیوی بچے ہوتے ہیں، بیوی بچے سب سے زیادہ مستحق بیوی بچے ہوتے ہیں۔ دنیا انسانیت میں سب سے قدیم ترین، سب سے مضبوط ترین اور سب سے نازک ترین
رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ قدیم ترین اس لیے کہ اس کائنات میں پہلا جو انسانوں کے مابین جوڑا بنا وہ میاں بیوی کا تھا، بہن بھائی کا نہیں، چچا بھتیجے کا نہیں، ماموں بھانجے کا نہیں، خالہ بھانجی کا نہیں، چچا بھتیجے کا نہیں، کائنات میں ماں بیٹے کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، کائنات میں نسل نو کی بقا، نشو و نما اور ارتقاء کے لیے خالق کائنات نے جس رشتے سے انسانیت کا آغاز کیا وہ میاں بیوی تھے۔ قدیم ترین رشتہ ہے اور مضبوط ترین اتنا ہے کہ سارے رشتوں کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر میاں بیوی نہ ہو تو رشتے پیدا نہیں ہوتے، یہ میرا بھائی ہے، یہ خالو ہے، یہ چاچا ہے، ان سب کی جا کے روٹ کاز اور جڑ جا کے میاں بیوی سے ملتی ہے، مضبوط ترین ہے۔ 50 سال زمانے کے حوادث، تلخیاں، ترشیاں، سختیاں، غربت، پریشانیاں، یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ برداشت کر جاتا ہے، اور نازک ترین اتنا ہے کہ 4 حرفوں کے ایک لفظ کی مار ہے۔ باقی رشتے اتنے نازک نہیں ہوتے، بھائی سے قطع تعلقی ہو تو بھائی بھائی رہتا ہے، باپ سے بول بلارے ہو جائیں تو بھائی باپ رہتا ہے، ماں سے منہ ماری ہو جائے تو ماں رہتی ہے، لیکن یہ رشتہ اتنا نازک ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا حساس ہے کہ 4 حرف کا ایک لفظ طلاق ہے۔ ایک لفظ کی نوک پہ اس رشتے کی زندگی کھڑی ہے، ایک ذرا سی بات پہ برسوں کے جرانے گئے۔ تو یہ رشتہ نازک بھی ہے، مضبوط بھی ہے اور قدیم ترین بھی ہے۔ سارے رشتوں کی شاخیں، پھل پھول، غنچے اسی رشتے سے پھوٹتے ہیں، اس لیے قرآن مجید نے کہا وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھے رہنا۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ مسلم کی روایت ہے اخذتموہم بامان اللہ، کہ اللہ کی وجہ سے یہ رشتہ بنے۔ ایک عورت اجنبی ہے، میری نہ خالہ ہے، خالہ زاد بہن ہے، نہ پھپھو زاد بہن ہے، بیچ میں اللہ کا نام آ گیا، نکاح کی تقریب آ گئی تو میرا لباس بن گئی۔ ماں اللہ کے نام پہ ماں نہیں بنتی، جنم سے ماں بنتی ہے۔ چچا اللہ کے نام پہ چچا نہیں بنتا، چچا باپ کی وجہ سے چچا بن جاتا ہے۔ چچا غیر مسلم بھی ہو چچا رہتا ہے، ماں غیر مسلم بھی ہو ماں رہتی ہے۔ لیکن بیوی کا رشتہ خالص نظری رشتہ ہے، نسبی رشتہ نہیں ہے۔ خون کی بنیاد پہ بیوی نہیں بنتی، نسب کی بنیاد پہ نہیں بنتی، نظریے کی بنیاد پہ بیوی بنتی ہے۔ اس لیے مسلم میں روایت آتی ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیوں؟ اخذتموہم بامان اللہ، کہ تم اللہ کی وجہ سے اس کو بیوی بنا کے لایا۔ تو ان کے ساتھ حسن سلوک یہ معاشرت ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ قائم رہے تو ہر معاشرہ مستحکم رہتا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک میں 4 باتیں، جیسے میں نے والدین کے ساتھ کہا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تو میں نے کہا تھا 5 باتیں، یہ 4 باتیں مجھے اب یاد نہیں سو۔ میاں بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں۔ آخری خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پہ 10 ہجری کو آپ نے دیا تھا، اس میں بھی یہ فرمایا تھا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اس لیے کہ تم اللہ کے نام پہ ان کو بیوی بنا کے لاؤ۔ تو بیویوں کا حسن سلوک 4 چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رشتہ کمزور ہو رہا ہے، صحیح پیداوار نہیں دے رہا، بدلتے موسموں کے ساتھ یہ رشتہ خزاں کی زد میں ہے۔ میرا ایک وکیل دوست ہے، کہنے لگے جتنے کیس طلاقوں کے آ رہے ہیں اتنے بہت کم آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر شوہر ڈاکٹر بیوی، پروفیسر شوہر پروفیسر بیوی، عالم شوہر عالمہ بیوی، ڈائیورس، یہ رشتہ خزاں کی زد میں ہے۔ اور یہ رشتہ جس معاشرے میں بکھر جائے اس معاشرے میں کوئی رشتہ بچتا نہیں۔ قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ تم اقوام ہو، قوام ہو، میاں بیوی، شوہر کو کہا کہ تم گھر کے سربراہ ہو، یا اللہ بیوی ایم میں میٹرک ہوں کہ پھر بھی سربراہ تم ہو، بیوی محجبی ہے میں واجبی شکل کا ہوں کہ پھر بھی تم سربراہ ہو، بیوی تہجد گزار اور میں مشکل سے 1 دن نماز پڑھتا ہوں کہ پھر بھی سربراہ تم ہو، بیوی عالم محدث ہے، فاضل ہے، مفسر ہے کہ سربراہ پھر بھی تم ہو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ ساری صفات تو شوہر بیوی میں آ رہی ہیں، لیکن قوام، نگران، ذمہ دار شوہر کو بنایا جا رہا ہے۔ اس قوام پنے کا، نگران پنے کا اوور ڈیو پروٹوکول کا سبب یہ ہے کہ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جب سے میڈیا آزاد ہوا اور بے نقابی، بے حجابی عام ہوئی، تب سے اس رشتے میں قوت نہیں رہی، مقناطیسیت نہیں رہی، گریویٹی نہیں رہی۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو تہجد کے وقت امی ابو جاگتے ہیں،
اب وہ سوئے پڑے اس سردی کے موسم میں، امی سوئے پڑی ہیں یا ہم سوئے پڑے ہیں، تو لحاف کے اندر باتیں کرتے رہتے تھے، وہ وہاں سے سوال کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، یہاں سے جو دن کے معاملات باتیں طے، اتنا وقت تھا۔ موبائل فون کے آنے کے بعد میاں بیوی کے اندر مقناطیسیت ختم ہوگی، گریوٹی ختم ہوگی، وہ جو چنچل پن، شوخ پنا، گپ شپ، قربت کی سوچیں وہ ختم ہوگی۔ وہ اپنا موبائل لے کے بیٹھے، وہ اپنے موبائل لے کے بیٹھی ہے، اس کی وجہ سے رشتوں کے اندر جو جاذبیت تھی، جو مقناطیسیت تھی، باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں، ماں بیٹی میں، وہ روز بروز اس لیے چھوٹی چھوٹی بات پہ پھٹ پڑتے ہیں، ٹالرنس نہیں، رواداری نہیں، جذباتیت آ گئی ہے۔ پہلے شوہر گھر میں آتا تھا تو ہر چیز سے وائنڈ اپ کر کے، تو بیوی بچے، اب وہ آتا ہے تو موبائل لے کو بیٹھی ہے، وہ آتا ہے تو موبائل لے کو بیٹھ جائے گا۔ ان لوگوں کی زندگی میں دیر تک استحکام نہیں رہتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ کوڑ کوڑ لگی رہتی ہے۔ ماضی میں والدین کے اندر نہ دینی علم تھا نہ دنیاوی علم تھا، لیکن طلاقوں کے ریشے نہیں تھی۔ اب ایم اے ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں، لیکن طلاقوں کی کوڑ کوڑ باز گشت دور تک سنائی دیتی ہے۔ اس زمانے میں واجبی اور سطحی سے علم تھا، لیکن ہم نے سنے کبھی نہیں کہ طلاقیں ہوگی۔ اب گام گام پہ طلاقیں۔ اس کے میجر اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ گھر میں میاں بیوی کے درمیان مقناطیسیت، جاذبیت، کشش پیدا کرنے والے وقت کوئی نہیں، وہ سارا وقت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اقبال نے صدی پہلے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ جس گھر میں شوہر یا بیوی کثرت سے موبائل کے عادی ہوں، ان کی زندگی میں وہ جاذبیت، وہ کشش، وہ رعنائی، وہ خوبصورتی، وہ مقناطیسیت، وہ تطہیر نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ایک فرینڈ شپ، ایک کانٹریکٹ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو میاں بیوی کی ایک لازمہ ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر میاں بیوی کی زندگی کائنات کا حسین ترین، لطیف ترین، پاکیزہ ترین، جاذب ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے، اس کو اگر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اور اپنے درمیان میں بے جان مشینری کو طلاق دیں۔ جب بیوی دیکھتی ہے کہ آتے اس نے موبائل کھول لیا، آدھا گھنٹہ دیکھے، 20 منٹ دیکھے، گھنٹہ دیکھا، پھر وہ بھی اب بے نیاز ہو جائے گی کہ اس کو میری ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو جب میں نے اپنے ایکشن ری ایکشن سے اس کا غیر ضروری ہونا، غیر اہم ہونا ظاہر کر دیا، تو پھر وہ دیر سویر وہ جو باتوں سے، گپ شپ سے، میل جول سے، اختلاط سے اندر کی رگیں، ویوز، لہریں پیدا ہوتی تھیں، وہ مر گئیں، بن کھلے مرجھا گئیں۔ اب پھر وہ بھی اپنا کچھ مصرف ڈھونڈ لیتی ہے، تو وہ آتے وہ بھی اپنا کسی کام میں لگ جائے، کیونکہ اس نے آتے یہی کام کرنا ہے، موبائل کھول لے گا، نیٹ کھول لے گا، وائی فائی کھول لے گا، تو پھر وہ بھی ایک کونے پہ جاتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے ایک گھر کے اندر جزیروں کی زندگی ہوتی ہے۔ جزیرے بظاہر سمندروں میں قریب ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں پانیوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر جزیرے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ میاں بیوی جو گھر میں آنے کے بعد موبائل نامی مخلوق کو 3 طلاقیں دے کے گھر میں گپ شپ کرنے کا ماحول بنائیں۔ ان کو ایک دن کی زندگی میں وہ لذت ملے گی، مت پوچھیں۔ تو حسن اخلاق کی گیند شوہر کے کوٹ میں جاتی ہے، کیونکہ تم گھر میں قوام ہو، نگران ہو، تمہیں بالادستی ہے، سپرمیسی ہے، تمہیں آفاقیت ہے، تمہیں گھر کا مانیٹر بنایا گیا، تم اپنے سے اختیار کرو۔ تو حسن سلوک کیا ہے؟ 4 چیزوں کا نام ہے، شوہر، بیوی، بیوی شوہر۔ حسن سلوک سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تربیت کریں۔ ہمارے ہاں تربیت کی جگہ تانے نے لے لی۔ تانا کہتے ہیں نیزے کی انی کو۔ جب کسی دشمن کو نیزہ مارا جاتا ہے تو نیزے کی نوک پہ لوہے کا بنا ہوتا ہے خنجر، اس کو تانا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں میاں بیوی تانا دیتے ہیں، تیری ماں نے یہ نہیں سمجھایا، تیرے باپ نے یہ نہیں سمجھایا، تیرے بھائی نے یہ نہیں سمجھایا۔ تو تانا تربیت کے متضاد رویوں کا نام ہے۔ تانوں سے تلخی آتی ہے، چبھن آتی ہے، کانٹ چھانٹ آتی ہے، زہر ناکی پھیلتی ہے، زخم کی گہرائی بڑھتی ہے۔ تانا کبھی نہ دیں۔ یہ رشتہ جیسے باد سموم، گرمی کے ٹمپریچر والی 50 ٹمپریچر کے موسم میں گلاب نہیں بچتا۔ جون جولائی میں کبھی گلاب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، چاہے ایوان صدر کیوں نہ ہو۔ گرمی کی منہ زور ہوائیں گلابوں کی ساری پنچیاں جھاڑ دیتی ہیں۔ اس طرح میاں بیوی کے رشتے کی ساری نفاست کو تانے کی گرم ہوائیں خراب کر دیتی ہیں۔ تانا نہ دیں۔ تانے کی جگہ اسلام نے تربیت رکھی۔
اللہ کے محبوب کے گھر میں بیوی آئیں تو آپ نے تانے نہیں دیے تم یہ فلاں قبیلے سے آئی ہو، چونکہ ساری عمر رسیدہ اکثر خواتین تھی، 30 سال کی 4۔ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ 50 سال کی عمر تھی جب اللہ کے محبوب کے گھر میں ہماری ماں بن کے، اب 50 سال کی عمر میں تربیت کا کتنا حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ کی عمر کتنی تھی، حضرت حفصہ کی کتنی، حضرت عمر لمبی تھی، تو پھر آپ نے آ کر اس زمانے کو تانوں سے نہیں پورا کیا، تربیت سے، چونکہ تربیت مشکل کام ہے، تربیت تعمیری پہلو رکھتا ہے، تربیت میں مربی کو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اور تانے میں دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ تربیت کریں۔ آپ کی ایک بیوی کا نام برہ تھا، تو تربیت اور فرمایا برہ اس کا معنی ہے نیکی، اور میں جب کہوں گا نیکی ہے اور کوئی آپ گھر میں نہیں ہوں گی، آپ سسرال میں کے ہوں گی، تو گھر سے جواب ہے اگر نیکی نہیں ہے تو یہ اچھا شگون نہیں ہے کہ نبی کے گھر میں نیکی نہیں ہے، تو کیا خیال ہے زینب نام نہ رکھ دیں؟ تو یہ تربیت کا ایک انداز تھا، زینب نام نہ رکھ دیں۔ پہلے اندر وہ احساس پینیٹریٹ کیا کہ میں زینب کو برہ کو زینب کی جگہ کیوں دے رہا ہوں۔ سورہ نور اتریا، فرمایا گھر والوں کو سورہ نور سکھلاؤ۔ جو تربیت کرتا ہے وہ تانے نہیں دیتا، اور جو تانے دیتا ہے وہ گھر آباد نہیں کرتا۔ اس کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے اچکولے کھاتی منہ زور، ایک کشتی منہ زور لہروں کے درمیان میں کہیں بھی ڈوب سکتی ہے۔ دریا کی ہوا تیز تھی، کشتی تھی پرانی، روکا تو بہت دل نے مگر ایک نہ مانی۔ تو تانے مزاج شوہر کی کشتی حیات منہ زور لہروں کے بیچ میں ہوتے، کہیں بھی ڈوب جاتی ہے۔ ایک لہر آئے گی ڈبو کے چلی جائے گی، اور سمندروں میں کشتیوں کے ڈوبنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن وہ درد باقی رہ جاتا ہے۔ آپ فرمایا بیویوں کو سورہ نور سکھلاؤ، تو سورہ نور کون سکھلائے؟ سورہ نور سکھلانا تانا نہیں ہے، تربیت ہے۔ گھر میں آنے کے بعد مینیوٹلی واچ کریں کہ اس کی تلاوت آپ کے قرآن مجید میں جو سنائیے گا، یہ نہیں میرے سے قرآن سنیں، فاتحہ آپ بھی سنائیں، تو فاتحہ اس سے سنیں، پتہ چل جائے گا قرآن معروف ہے مجہول ہے، تو اب قرآن کا انتظام کریں۔ میں نے ایک مولانا کو کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا قیامت والے دن جو گھر والوں کی تربیت سے غافل رہا۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے سب سے سخت عذاب۔ میں نے کہا آپ کی بیوی نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آپ مشرق مغرب شمال جنوب انگلینڈ کینیڈا ہو آتے ہیں اور گھر کے ساتھ والی چارپائی پہ بیوی نے ناظرہ قرآن ہی نہیں پڑھا۔ تو تربیت والے آدمی کو تانے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ کون سی پیغمبر زادی ہے کہ آسمان کی وحی سے مکمل ہو کے تمہارے گھر میں پہنچی ہے؟ پھر جن ہاتھوں میں اس کی تربیت ہوئی ہے وہ ہاتھ کون سے پیغمبر ہیں یا صحابی ہیں جو مکمل جامع معنی اکمل ہیں؟ ان کے اندر بھی جھول رہے گی۔ جو جھول رہ گئی ہے اس جھول کو تانوں سے نہیں تربیت سے پورا کریں۔ وہ تربیت کھانے کے معاملے میں ہو، پینے کے معاملے میں ہو، عبادات کے معاملے میں ہو، معاشرت کے معاملے میں ہو، رویوں کے معاملے میں ہو، حیا کے معاملے میں ہو، حجاب کے معاملے میں ہو۔ جتنا آپ گاڑی دے کے آتے ہیں کسی مستری کو تو گاڑی کا آنچا وانچا ہلا ہوتا ہے، لیکن وہ 2 دن 4 دن 10 دن کے بعد تربیت کر کے پھر روڈ کے قابل بنا دیتا ہے۔ اگر بے جان مشینری کو مستری یہ نہیں کہتا کیا حال کر کے آگے کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، اس طرح بے تربیت سے خالی اگر عورت گھر میں آئی تو تربیت کریں۔ تانے دینا دنیا کا آسان ترین کام ہے، اور یہ کمزور شوہروں کا کام ہے، اور یہ ان شوہروں کا کام ہے جو اپنے ذمہ داری اور حسن سلوک کے ذمہ داری سے محروم ہوتے ہیں۔ کتنے گھر تانوں سے برباد ہو گئے۔ تو تانے نہ دے، تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا تو اس سے کھانا پک گیا، تمہیں نماز پڑھنے نہیں آتی تو اس سے نماز کا طریقہ آ گیا، تمہیں کپڑے پریس کرنے نہیں آتے تو یہ فکرہ کپڑے پریس کرنے کا گر اور فن پیدا کر گیا، تمہیں بولنے کا طریقہ نہیں تو یہ بولنے کا طریقہ آ گیا، تمہیں یہی نہیں پتہ کہ چائے کیسے پیش کرنی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے تانا کبھی بھی اپنے دامن میں مثبت رویے نہیں رکھتا۔ تانا زخمی کرتا ہے، انجر کرتا ہے، لہولہان کرتا ہے، مزمحل کرتا ہے، نیم بسمل کرتا ہے۔ اور تانا زن بیوی کبھی محبوبہ نہیں ہو سکتی، وہ موقع کی تلاش میں رہے گی کہ میں اس نے نیزہ چبھویا، اس نیزے کو میں چبھو کر اس کی راتیں بے خواب کروں۔ اور آپ بھی اور ہم بھی کوئی پیغمبر زادے نہیں ہیں کہ ہمیں تانے کا موقع نہ ملے۔ دوسرا کام جو حسن سلوک ہے وہ ہے اظہار محبت۔ جس طرح غنچے کو گلاب بناتی ہے باد نسیم کی پنکھڑیاں، گھر کے دامن کو آباد رکھتا ہے شوہر کا اظہار محبت۔ محبت کرے اور محبت کا اظہار بھی کرے۔
اللہ کے محبوب کو اللہ رگ رگ میں، روے روے میں، آنگ آنگ میں اللہ کی محبت بسی ہوئی تھی، کوئی کونا خدرہ خالی نہیں تھا۔ جب معراج پہ دیکھ لیا تو اس کے بعد کسی مخلوق کی محبت کی جگہ بچی نہیں، لیکن آپ امت کی تعلیم کی خاطر اپنی بیویوں سے اظہار محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ مجھے بتا کہ جبریل کے مرنے کے بعد تم میری بیوی ہوگی، اب تو موت کا دکھ نہیں لگتا۔ اب یہ اظہار محبت کا کتنا مقام معراج ہے۔ جب سے مجھے پتہ چلا کہ تم مرنے کے بعد میری بیوی ہو، تو اب موت کا صدمہ ختم ہو گیا۔ اب جس ذات اقدس کو جنت میں اللہ نے ملنا ہے، نبیوں نے ملنا ہے، ازواج مطہرات ساری پکی جنتیاں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اب اس کے بعد موت کا صدمہ نہیں رہا جب سے پتہ چلا کہ جنت میں تم میری بیوی رہوگی۔ تو روح کے پھیکے تعلقات سے زندگی نہیں بنتی۔ پھیکا رویہ، روکھا رویہ، خشک رویہ، ڈرائی فروٹ، یہ نہ ہو، اظہار محبت۔ آپ نے پانی پیا، حضرت عائشہ نے پانی پیا پیالے میں، آپ فرمایا عائشہ پیالہ مجھے دو۔ پانی پینے کی وجہ سے ایک عرب برتن کم استعمال کر دے، زیادہ استعمال کرنا عربوں کا ذوق میں شامل نہیں تھا۔ مجھے پانی دو، پیالہ دو، پیالہ پکڑا۔ آپ فرمایا عائشہ تم نے منہ کس جگہ لگایا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یہاں، تو اپنے پیالے کو گھما کے وہ جگہ لا کر وہاں لب رکھ کے پانی پیا۔ یہ ہے اظہار محبت، جو حسن تربیت کا دوسرا حصہ ہے۔ ہزار صدمے سے آ جاتی ہے عورت جب شوہروں سے اظہار محبت کرتا ہے۔ باد نسیم کے ٹھنڈے جھونکے جب غنچوں کے بیچ میں داخل ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو گلاب بننے سے روک نہیں سکتی۔ گھروں کا ماحول معطر نخلستان بنتا ہے اظہار محبت سے۔ روکھی پھیکی زندگی خلاف سنت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا سیدہ فاطمہ کو کہ بابا سے کہیں مجھے قبر سے خوف آتا ہے۔ حضرت خدیجہ جب عام الحزن کے 3 سال مکمل کیے تو صحت کافی گر گئی، ویکنیس آ گئی، تو کہا بابا سے کہیں، حضرت فاطمہ سے کہنے لگ چکا۔ حضرت فاطمہ سے پیار آپ کو خصوصی تھا کہ بابا سے کہیں جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے قبر کی دیواروں سے ڈر لگتا ہے، مجھے کالی کملی دے دیں گے کفن کے لیے۔ یہ سیدہ خدیجہ نے گزارش کی اللہ کے محبوب کو بیٹی سیدہ فاطمہ کے ذریعے کہ مجھے قبر کے اندر قبر کی دیواروں کے جھڑکوں سے بچانے کے لیے مجھے کالی کملی دے دیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے دے دوں گا۔ آپ فرمایا خدیجہ تمہارے احسانات کا تعلق ہے، میں اپنی کھال تمہیں دے دوں گا۔ یہ اظہار محبت ہے۔ جن گھروں میں میاں بیوی اظہار محبت نہیں کرتے وہ زندگی کو انجوائے نہیں کرتے، برداشت کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، لطف اندوز نہیں ہوتے۔ ایک کھانا ہے اور یہ اظہار محبت سے محبت آ جاتی ہے۔ اظہار محبت کرتے رہیں تو محبت ہو جاتی ہے، یہ اس کا مزاج ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے بھی، جذباتی اعتبار سے بھی، سائیکلوجیکل اعتبار سے بھی، تہذیبی اعتبار سے بھی، آپ کسی سے اظہار محبت کریں تو محبت کے جذبے اس کی طرف ہو جاتے ہیں۔ کہ خدیجہ تم میرے سے کھال مانگو تو میں کھال دوں۔ وفات کا وقت تھا تو عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ گھر میں داخل ہوئے 10 یا 11 یا 12 ربیع الاول کو، 6 جون 12 ربیع الاول کو، تو مسواک کر رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضور علیہ السلام کے صالح تھے، حضرت عائشہ کے بھائی، ملنے کے لیے۔ تو آپ نے مسواک کو غور سے دیکھا تو اشارہ کیا بھائی مسواک مجھے دو۔ تو حضرت عبد الرحمن نے مسواک نکال کے دیا۔ تو پھر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تم اس کو چباؤ پھر میں کروں گا۔ یہ کیا تھا؟ شائنیس نہیں، یہ گھر کے غنچوں کو گلاب بنانے کے لیے اظہار محبت کے بول بولنا ناگزیر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے بوٹی پیش کی۔ عرب چھوٹی بوٹیاں نہیں کاٹتے تھے، سخی مزاج تھے، بڑی بڑی بوٹیاں کاٹتے تھے۔ عربوں کا ذوق تھا، تو ایک بوٹی ایک آدمی نہیں کھاتا تھا، ایک بڑی بوٹی ایک آدمی نے پکڑی، اس نے کھائی، پھر رکھ دی، پھر دوسرے نے کہا جس طرح ہمارے روٹی بڑی ہوتی ہے ان کے ہم بوٹی بڑی ہوتی تھی، تو بوٹی بڑی اٹھائی، اتنے سائز کی بوٹی۔ تو حضرت عائشہ کو کہا یا رسول اللہ بوٹی کھانا، پھر میں تم کھاؤ۔ تو حضرت عائشہ نے کھائی، تو جہاں حضرت عائشہ نے کاٹا آپ نے پوری بوٹی کو چھوڑ کر اسی جگہ پہ کاٹا۔ یہ اظہار محبت کا امت کو اسوہ تھا۔ حضرت عائشہ نے گہرے نیلے رنگ کا لباس پہنا، کہا عائشہ یہ لباس بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب یہ کیا تھا؟
تو گھر کے جذبے، یہ اظہار محبت ہے، یہ نہیں کہ آج جا کے کہنا شروع کر دینا، وہ کہیں گے کوئی ہل گیا بابا، ہل گیا کوئی۔ وقت ملے تو 4-6 مہینے کے بعد اس کو بات کرنا ہے۔ اگر آج ہی کرنا شروع کر دیں گے تو کہیں گے پیو نو چیک کراؤ، کسی نفسیاتی مریض سے چیک کرا کے لاؤ، سائیکولوجیکل، یہ بابا کو کیا ہو گیا، اس عمر میں کہتا ہے نیلا سوٹ اچھا لگتا ہے۔ لیکن وقت ملے 4-6 مہینے کے بعد تو دبے پاؤں، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک فکرہ کہہ دوں، یوں کہہ کے آپ شروع اول آخر درود شریف پڑھ دینا، کیونکہ اس نے بھی دیکھنا ہے کہ رویہ بابے سے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہاں تو جب بھی نکلے انگارے نکلے، روکھا پھیکا باسی روٹی کا رویہ ہے، تو اب اچانک جو لچھڑی گھی میں ڈوبے پراٹھا نکلا تو وہ کہے کہ یا میں وہ نہیں یا یہ وہ نہیں، یا ہم دونوں وہ نہیں یا خواب ہے۔ تو اس کو کہنے اول آخر درود شریف پڑھ کے کہ اگر جان کی امان پاؤں تو ایک فکرہ بول لوں، وہ بھی بچوں کی موجودگی میں نہیں، بچے بھی کہیں گے اس کو اعظم اسلم کے پاس چیک کروا کے لو کہ بابا تو ہمیشہ ایکسپائر ڈرائی فروٹ تھا، آج خیریت تو ہے، تازہ میٹھے شیریں پھل کی بات کر رہے۔ تو اظہار محبت حسن سلوک ہے، حسن سلوک کا دوسرا حصہ ہے، فقہا نے لکھا تربیت کرو، اظہار محبت کرو، لازم ہے۔ حدیث میں آتے جیسے محبت اس کو کہہ دو مجھے تم سے محبت ہے، یعنی جہاں شرعی الاؤ ہو، جہاں شریعت کا الاؤ کرے اور وہاں محبت ہو تو اس کو کہو تاکہ آپ کے جذبہ محبت کی قدر کر سکے۔ یہ تو عام انسانوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ۔ پھر حقوق و فرائض کی جو فہرست دی اس کا ہدف بھی یہی تھا کہ محبت پیدا ہو۔ جو بیوی کو فرائض دیے گئے ان فرائض کی ادائیگی سے بھی محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بیوی کسی ایسے رشتہ دار کو گھر میں نہ آنے دے جس کے آنے سے شوہر کی پیشانی کی سلبٹیں بڑھ جاتی ہیں۔ عرب خاتون رخصتی کے وقت اپنی بیٹی سے، اسلام سے پہلے ڈارک ایج میں، عرب خاتون رخصتی کے وقت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی جس کی خاطر اتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہی ہو نا، ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہو، سہیلیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہو، گھر کی چار دیواری کو چھوڑ کے جا رہی ہو، وطن کی ہواؤں کو چھوڑ کے جا رہی ہو، جس کی خاطر اتنے فطری جذبوں کو چھوڑ کے جا رہی ہو اس کی خاطر ضد بھی چھوڑ دینا، انا بھی چھوڑ دینا، مقابلے میں کھڑے ہونے کی روش چھوڑ دینا۔ کتنی لڑکیاں اپنا مستقبل تاریک کر بیٹھیں اور طلاق کا داغ لے کے دوبارہ بابا کے گھر چلی گئیں کہ انہوں نے ہر چیز چھوڑنا گوارا کی، انا نہ چھوڑی، ضد نہ چھوڑی۔ طلاق سے بڑا خوفناک داغ کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حلال کردہ چیزوں میں سب سے خوفناک حلال کردہ چیز طلاق ہے، ابغض الحلال، ناپسندیدہ ترین حلال۔ اس لیے کوئی آدمی کہے نا میں انشاءاللہ آپ کو طلاق دیتا ہوں تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں کب چاہتا ہوں طلاق ہو، یعنی اللہ تو کہتا ہے ابغض الحلال، ناپسندیدہ ترین حلال، اور ایک آدمی کہ انشاءاللہ طلاق دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے بھئی میں طلاق نہیں پسند کرتا، اگر مجھے بیچ میں ڈالا ہے تو طلاق نہیں ہوگی، اور اگر کہ میں انشاءاللہ نکاح کرتا ہوں تو نکاح ہو جائے گا، چونکہ اللہ کہتا ہے نکاح ہونا چاہیے، انشاءاللہ کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی۔ تو کتنی عورتیں طلاق کا داغ لے کر گھر سے آئی تھی میک اپ کر کے دلہن بن کے، 4 مہینے کے بعد طلاق کا خوفناک داغ لے کے گھر چلی گئی، سبب کیا بنی؟ اڑیل پن، ضدی پن، انا کو قائم رکھنا، مقابلے کی فضا قائم کرنا۔ تو عرب عورت اسلام سے پہلے اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی جس کی خاطر اتنی قربانیاں کی ہیں، اگر چاہتے ان قربانیوں کا بھاؤ پڑے، قیمت پڑے، شوہر اس کا اون ادا کرے، تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ شوہر کے انا کے مقابلے میں انا نہ کہ وہ دن کو دن کہے تو دن کہنا، رات کو رات کہے تو رات کہنا، رات کو دن کہے تو دن کہہ دینا۔ شادی کے بعد شوہر کی اطاعت 1 نمبر ہے، باپ کی اطاعت 2 نمبر ہے۔ شادی کے بعد باپ اپنا حکم شوہر کے حکم پہ نہیں چلا سکتا، چونکہ گھر کی آباد کرنے کے لیے اگر پچھلے حکموں کو، شادی سے پہلے باپ کا حکم حرف آخر تھا، شادی کے بعد شوہر کا حکم حرف آخر ہے۔ کیوں کہ اگر شادی کے بعد شوہر کو اندازہ ہو کہ میرے حکم کی کوئی اور بڑا حکم موجود ہے تو محبتوں کے پھول کو ملا جاتے ہیں، اسے یقین ہو کہ جو کہے گا وہ۔ تو اس نے کہا بیٹی جس کی خاطر آ رہی ہو اس کی خاطر اتنی چیزیں چھوڑیے، ضد چھوڑ دینا۔ ہمارے عجم میں ضد نہیں چھوڑتے، کتنی عورتیں ضد کے کڑوے درخت کو پانی دینے کی خاطر اپنا سہاگ برباد کر بیٹھتے ہیں۔
تیسری جو حسن سلوک میں تیسری چیز ہے شوہر کی، وہ یہ ہے صبر کرنا۔ میاں بیوی کا رشتہ صبر کے ساتھ چلتا ہے۔ دوست ہم قائم رکھتے ہیں، ایک ایسی بات دوست نے کہہ دی جو میں نہیں چاہتا، لیکن دوستی کے قائم رکھنے کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ باس نے ایسی بات کہہ دی افسر نے کہ جس پہ اندر ٹوٹ گیا، لیکن صبر کرتے ہیں تاکہ نوکری قائم رہے۔ کسی کے ہاں ڈرائیور ہیں تو مالک نے ایسی بات کہہ دی کہ کڑوے گھونٹ پی کے رہ گیا، تو جب مالک کے ہاں صبر کر لیتے ہیں، باس کے ہاں صبر کر لیتے ہیں، تو بیوی کے ہاں کیوں نہیں کرتے جو زیادہ صبر کی مستحق ہے؟ بیوی کے 3 احسانات تو آپ کے گھر میں آنے کے بعد ہیں، 5 احسانات آپ کے گھر میں آنے سے پہلے ہیں، ان کو سوچو ذرا۔ ایک آدمی بیوی سے تنگ ہوا تھا، حضرت عمر کے پاس کے شکایت کرنے کے لیے، مدینہ منورہ میں تنبیہ الغافلین میں ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ نے لکھا ہے دوسری جلد کے اندر، شکایت کرنے کے لیے کہ حضرت عمر سے کہتا ہوں کہ میری بیوی یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ آگے گئے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہزادی سید ام کلثوم حسنین کریمین کی بہن، یہ بیوی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، تو وہ کسی بات پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باتیں کر رہی ہیں سختی سے، اور حضرت عمر چپ بیٹھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا عمر گھر میں نہیں ہے یا عمر کا گھر نہیں ہے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عمر اپنی بیوی کی سخت سن لے اور چپ بیٹھے۔ ابھی کھڑا تھا تو حضرت عمر گھر سے باہر نکلے، اس نے کہا گھر بھی عمر کا ہے اور سن بھی عمر ہی رہا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو حضرت عمر سے اس نے پوچھا، اس نے حضرت عمر نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی نہیں بس میرا کام ہو گیا، گھر میں یہی بات ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کو کہا یہ آدمی بڑا رن مرید ہے، اس نے کہا اونچے بول نہ بولو، کبھی سامنے بھی آ جائے، اونچے بول نہ بولا کرو، ہیں گھر یہی یار۔ تو اس نے کہا جی بس جس کام کی شفا یابی کے لیے آیا تھا وہ مریض یہاں نکلا، آپ دونوں چلتے ہیں کسی اور گھر میں، ہم دونوں مریض ہیں، میں سمجھا تھا یہاں طبیب ہے، یہاں بھی مریض میرے سے بڑا بیٹھا ہے۔ کہ ہوا کیا کہ جی وہ میری بیوی اونچا بولتی ہے، میں اس کا حضرت عمر کہنے لگے پہ ام کلثوم کے میرے اوپر 4 احسانات ہیں، اس وجہ سے کبھی کبھی اس کی کڑوی باتیں سہ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا تھا حضرت عمر نے وفات زخمی ہونے کے بعد عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ حضرت عائشہ سے کہنا کہ اگر آپ مہربانی کریں تو حجرہ رسول کے اندر جو 4تھی قبر کی جگہ وہاں میں چلا جاؤں، دفن ہو جاؤں۔ حضرت حضور علیہ السلام دفن ہو چکے تھے، سیدنا صدیق اکبر دفن ہو چکے تھے، ایک جگہ پڑی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور 4تھی جگہ خالی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی کہ میرا بابا بھی یہاں ہے، میرے شوہر بھی یہاں ہیں، تو میں یہاں دفن ہوں گی، اور شرعاً الاؤ بھی نہیں ہے کہ کسی کی جگہ پہ اس کی اجازت کے بغیر دفن کی جائے۔ تو حضرت عمر کو جب خنجر لگا، فیروز ابو لؤلؤ ایرانی النصر حرامی النصر نے جب خنجر مارا تھا تو انہوں نے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو بھیجا کہ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ حضرت عائشہ سے کہ مجھے الاؤ کریں گی کہ میں اس جگہ پہ دفن ہو جاؤں۔ تو حضرت عائشہ نے روتے ہوئے کہا تھا اجازت نہیں دیتی، لیکن عمر کے اسلام پہ احسانات اتنے ہیں کہ میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ عمر تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ کہنے لگے میرے اوپر ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے 4 احسانات ایسے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی اس کی سخت باتیں سننی پڑتی۔ کہ کیا احسانات ہیں؟ کہ مجھے حرام کام سے بچاتی ہے، اگر بیوی گھر میں نہ ہوتی تو آدمی فطری جذبوں کی تسکین کی خاطر غیر فطری مقامات تلاش کرتا، تو مجھے حرام کام سے بچانے کے لیے ام کلثوم کا وجود بہت قیمتی ہے، یہ میرا بڑا احسان ہے، ایک حرام کام سے بچاتی ہے مجھے۔ تو اس نے تنہائی میں دل میں سوچا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی احسان ہے۔ اور کہ میرے مہمان آتے ہیں تو یہ بڑی مشقت کے ساتھ کھانا بناتی ہے، تو وہ تنہائی میں سوچنے لگا اپنے اندر دل میں کہ یہ تو احسان میرے اوپر بھی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، سارا دن بچوں کے آگے پیچھے بھاگ دوڑ نہلانا دھلانا اس میں لگی رہتی ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ تو میرے اوپر بھی احسان ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ میری غیر موجودگی میں میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، میری آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اس نے کہا جی یہ احسان تو میرے اوپر بھی ہیں، کہنے کہ اتنے بڑے محسن کہ اگر 2-4 کڑوی باتیں سہ بھی لی جائیں تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ 5 احسانات تو کر کے آئیے نا، ماں باپ کو چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے، گھر کی فضا کو چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے۔ اپنا گھر کتنا ہی ویراں ہو پھر اپنا گھر ہے، بستر خاک لگے تخت سلیماں مجھ کو۔ اپنا گھر کتنا ہی ویراں ہو پھر اپنا گھر ہے، بستر خاک لگے تخت سلیماں مجھ کو۔ تو اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنی بہنوں کو چھوڑنا، اپنی ماں باپ کو چھوڑنا، اپنی رشتہ دار سہیلیوں کو چھوڑنا، اور اپنی
وطن کی ہواؤں کو چھوڑنا. حضرت بلال مدینہ میں ٹمپریچر ہو گیا، مائگریشن کے بعد حضرت بلال کو بخار ہو گیا. اللہ کے نبی نے بڑا علاج کروایا، آرام نے. ایک دن آپ پوچھا بلال آرام کیسے آئے گا؟ کہ جی مکہ کی پہاڑوں پہ لٹکتا ہوا ازخر کا گھاس جب دیکھوں گا تو آرام آ جائے گا. ہوم سکنس بڑی ہوتی ہے، وطن کی یاد بڑی چیز ہوتی ہے. جس بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ 20-22 سال آدمی نے گزارے ہم راز، اور پھر جس علاقے کی سہیلی ہیں، کہ یہ پانچوں چیزیں ایک اجنبی رشتے کی خاطر چھوڑ کے آنا، یہ کتنا سینے پہ پتھر رکھنا ہے. آخر وہ عورت میں حیا، وفا، ذوق، جمالیات زیادہ ہوتے ہیں مرد کی نسبت. عورت میں یہ 3 چیزیں نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں مرد کی نسبت: حیا، وفا، ذوق جمالیات، ایستھیٹک سینس. تو عورت ایک جذباتی مخلوق ہے، حساس مخلوق ہے. اس کو ماں باپ چھوڑنا، اس کی تو آنکھیں نیاگرا فال بن جاتی ہیں. بہن بھائیوں کو چھوڑنا، یادیں خیمہ زن ہو چکی ہوتی ہیں. وطن کی 4 دیواری کو چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. تو 5 احسانات عورت کے شادی سے پہلے ہو جاتے ہیں. جب مجھے اگر اب شادی کے بعد اپنا گھر چھوڑنا پڑے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے، بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑے، سالوں بعد ملاقات ہوتی ہے بہنوں کے ساتھ، تو یہ 5 احسانات بیوی کے ہر شوہر پہ ہیں. اور 3 احسانات شادی کے بعد ہیں: حمل، ولادت، رضاعت. یہ تینوں جان توڑ کام ہیں. 9 مہینے آپ کی امانت کی امین گاہ بنی رہتی ہے. پھر موت کے پروانے پہ دستخط کر کے اس امانت کو زمین آسمان کے پیڑ کے درمیان لے آتی ہے. پھر اپنی جوانی کو تج کے آرام و راحت کو بغارت کر کے اس تمہاری امانت کی پرورش کر کے اس کی کمزور ہڈیوں میں، کمزور جسم میں طاقت پیدا کرتی ہے. یہ 3 احسان بیوی کے نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ اگر یہ 3 احسان ہیں اور وہ 5 احسان ہیں، اور گھر کی فضا میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ لیتی ہے، 3 مرلے کا مکان ہے، 4، میں تو سارا دن کائنات گھومتا ہوں، مر تو سارا دن باہر پھرتا ہے، وہ ایک کمرے میں زندگی گزار دیتی ہے. اگر کبھی طبیعت میں تنگی آ گئی، بچوں کو نہلا رہی ہے، گھر کا کام کاج کر رہی ہے، بخار، تکلیف، پریشانی ہے، ساس سسر کی باتیں سن رہی ہے، تو اگر پھر تنگی میں آ کے اپنے کیتھارسس کو ریلیز کرنے کے لیے کبھی 2-4 کڑوی باتیں شوہر کو کہہ ہی دے، تو نفسیاتی اور اخلاقی اعتبار سے ان کو سہ لینا چاہیے، نہ کہ جواب میں پھٹ پڑنا چاہیے. ساس کے ماحول میں زندہ رہنا کوئی آسان کام ہے؟ میں نے آپ کو سنایا نہیں تھا کہ وہ چنیوٹ کا ڈاکٹر میں بیٹھا تھا ہسپتال میں، تو ایک ماں بیٹی آئی، تو بیٹی ماں اس نے کہا ٹیکہ لگوا لے. بیٹی نے کہا ماں کو، ڈاکٹر کہہ رہا ٹیکہ لگوا لے، تو وہ کہہ رہے تھے میں نے ٹیکہ نہیں لگوانا. بچی ڈر رہی تھی، تو ماں نے تنگ آ کر چنیوٹ کی زبان میں کہا شالا سس تلے آویں یا بس تلے آویں. اس نے بے ساختہ کہا اماں بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، سس تلے نہ دے. اس سس کے نیچے 20 سال تک اس بیچاری کا وہاں کراہنے کی آوازیں بھی نہیں آتی. سس تو شیر نہیں ہوتی ہے. پھر وطن سے دور پڑی ہے، نہ اس کے بہن، نہ بھائی، نہ ماں، نہ باپ، نہ وطن، نہ قبیلہ، نہ سہیلیاں، نہ ہمراز، نہ ہمدم. ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، 500 کلومیٹر دور گھر ہے، وہاں جو قیامتیں گزریں صبر سے برداشت کر لے. تو اب اس قیامتوں کی کیفیت کا اگر دکھ بھرے انداز میں شوہر کے سامنے اظہار کاری بیٹھتی ہے، تو اس کا جواب تھوڑا ہے کہ ادھر سے بھی پتھر برسنا شروع ہو جائے. صبر شوہر کا حسن اخلاق کا تیسرا حصہ ہے. تربیت کرے، صبر کرے، اظہار محبت کرے، یہ ضروری ہے. اس سے پھر یہ رشتہ قائم رہتا ہے، مضبوط تر ہوتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا تھا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. جو پیرامیٹر اور لٹمس پیپر اور تھرمومیٹر دیا، وہ یہ نہیں کہ دوست کے ساتھ اچھا ہے، یہ نہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا ہے. آپ نے فرمایا 2 کمزوروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا میری خاطر. آپ نے فرمایا 2 کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میری خاطر. صحابہ نے کہا کون سے؟ آپ فرمایا بیوی کے ساتھ اور یتیم کے ساتھ. بیوی بھی کمزور ترین ہے کہ دور دراز سارے اسباب، وسائل، دست و بازو بے بال و پر ہو کر تمہارے گھر میں آ گئی، اور یتیم بھی اپنے سہارے توڑ بیٹھا اور چھت گر گئی. ان 2 کمزوروں کے ساتھ سلوک نرم کرنا میری خاطر. اللہ نے خود فرما دیا عاشرہن بالمعروف.